اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارع الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین ابو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ کتاب اصول علم حدیث میں آج ہماری گفتگو سنت معصوم کے بارے میں ہے، یعنی جو ہماری بحث چل رہی تھی وہ خبر واحد کے بارے میں کہ آیا وہ حجت ہے یا نہیں ہے، اس کا اعتبار ہے یا نہیں ہے، اس پر عمل ہوگا یا نہیں کیا جائے گا۔ بعض علماء یا بہت سارے علماء نے کہا کہ ہاں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، وہ معتبر ہے۔ بعض نے اس کو منع کیا، جنہوں نے اعتبار کیا یا معتبر جانا انہوں نے بھی اپنی دلیلیں پیش کی، اور جو اس کو معتبر نہیں جانتے وہ بھی اپنی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کل قرآن کریم سے آیہ نبا کو پیش کیا تھا صاحب کتاب نے، اس کی ہم نے اچھی طریقے سے قدر امکان اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے ہم استدلال کر سکتے ہیں آیہ نبا سے کہ خبر واحد حجت ہے۔ لہٰذا اس کے بعد آج ہم سنت کی بات کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ دو سنت معصوم علیہ السلام، اس ذیل میں ان تمام روایات کا حوالہ دیا جاتا ہے جن میں معصومین علیہ السلام نے ایک ایک شخص کی روایت پر اعتبار کیا ہے۔ ہماری بحث خبر واحد میں نہیں کہ وہ حجت ہے یا نہیں ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اس پر عمل ہو سکتا ہے یا عمل نہیں ہو سکتا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ معصومین علیہ السلام نے ایک ایک شخص کی روایات پر اعتبار کیا ہے یا دوسروں کو اعتبار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس طرح کی روایات بہت ساری ہیں۔ مثلا معصوم علیہ السلام نے فرمایا صدق الثقہ، ثقہ کی آپ تصدیق کریں، لا تکذب خبر الثقہ، آپ خبر ثقہ کو نہ جھٹلاؤ۔ اب خبر ثقہ خبر واحد بھی ہو سکتی ہے، بھی نہیں ہو سکتی۔ موثق راوی ہے وہ روایت پہنچا رہا ہے ہم تک، تو مثلا امام نے صراحتاً کہا کہ لا تکذب الثقہ، صدق الثقہ، ثقہ کی آپ تصدیق کریں، اس کو مانیں، ثقہ کو نہ جھٹلاؤ، خبر ثقہ کو نہ جھٹلاؤ۔ اس کے علاوہ کہنے کہ بہت ساری روایتیں ہیں، ہو سکتا ہے اس کو بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک شخص کی روایت پر اعتبار کیا ہے یا دوسروں کو اعتبار کرنے کا حکم دیا ہے، اور اپنا پیغام بھیجنے میں ایک درجن افراد کو ساتھ نہیں کیا ہے۔ یعنی جب معصومین علیہ السلام کسی شہر میں یا دوسرے علاقے میں اپنا پیغام بھیجتے تھے تو کیا وہ 100-200 افراد ہوتے تھے جن کے ہاتھوں پیغام بھیجتے تھے؟ ایک ہی تو فرد ہوتا تھا۔ مثلا مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام نے مثلا حضرت محمد نبی بکر کو مثلا گورنر بنانا کہ بھیجا مصر میں، صحیح، یا مالک اشتر کو یا اور دیگر حضرات کو جو آپ کے وکلا تھے یا گورنر تھے، تو کیا ان کے ساتھ 20-30 افراد ہوتے تھے یا مثلا 1000-2000 ہوتے تھے؟ اکیلے ہی تو ہوتے تھے۔ اور ان سے مثلا مولا نے کہا کہ مثلا جب تم جاؤ تو تمہیں 2 طریقے کے افراد ملیں گے، ایک وہ جو تمہارے دین میں بھائی ہوں گے اور دوسرے کو جو تمہارے خلقت میں بھائی ہوں گے مثلا۔ تو اب یہ ایسے ایسے پیغام جو امام علیہ السلام بھیجتے تھے گورنروں کے لیے یا لوگوں کے لیے، تو کتنے لوگوں کو بھیجتے تھے ساتھ میں؟ ایک ہی فرد تو ہوتا تھا مثلا، پیغام لے کے چلا جاتا تھا۔ تو اب اگر خبر واحد حجت نہیں ہے تو پھر تو لوگ چاہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور بیٹھ جاتے کہ صاحب ایک آدمی خبر لایا، کیا پتا جھوٹ بول رہا، کیا معلوم جھوٹ بول رہا، آ رہی سمجھ بات۔
تو اگر آپ یہ کہیں کہ خبر ثقہ، آپ یہ کہیں کہ خبر واحد حجت نہیں ہے، تو پھر تو بہت سارے معاملات ختم ہو جائیں گے، بہت ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ مولا ہر بات کو مجمع عام میں تھوڑے بیان کرتے تھے کہ مجلس درس ہو رہی ہے یا علمی مجلس ہو رہی ہے، اور مولا وہاں پر مثلاً احادیث نبوی علیہ السلام علیہ الطاہرین بیان کر رہے ہیں مثلاً، یا کوئی پیغام پہنچا رہے ہیں امت تک، لوگوں تک، طلاب تک، مومنین کے لیے، تو مثلاً چلو وہاں تو ہو سکتا ہے 100 طالب علم ہو، 200 1000 ہوں، 4000 ہوں، صحیح، زیادہ ہوں کم ہوں، لیکن ہر وقت ایسا تو نہیں ہوتا تھا نا۔ امام نے ایک آدمی کو مسئلہ بتایا، امام علیہ السلام نے ایک شخص کو مسئلہ بتایا، امام سے وہ مسئلہ دریافت کر کے چلا گیا، تو اب اگر وہ جا کے اپنی بستی میں اس کو بیان کرے تو کیا وہ معتبر نہیں ہوگا؟ لوگ اس پہ اعتبار نہ کریں، یہ چھوڑ دے، یعنی یہ سوچ کے چھوڑ دیں کہ یہ تو کیا خبر دے رہا ہے، تو لہٰذا یہ کلیہ یا قاعدہ یا یہ سوچ لینا کافی نہیں ہے کہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد ہے تو حجت نہیں ہے۔ نہیں، خبر واحد حجت ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہہ رہے ہیں کہ اور اپنا پیغام بھیجنے میں ائمہ علیہ السلام 1 درجن افراد کو ساتھ نہیں کیا جی، کہ ان کی خبروں سے تواتر و یقین پیدا ہو جائے، بھائی فلاں شہر میں جاؤ، ہمارا یہ پیغام یا یہ روایت لے کر، حدیث لے کر کم از کم 25 افراد ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو یقین حاصل ہو جائے، 12 افراد ہوں، 15 افراد ہوں، 100 ہو تو اور اچھا ہے، اور 200 ہو تو اور بڑھیا ہے، اور 1000 ہو جائیں تو اس سے زیادہ بہتر ہے، پھر تو یقین ہو ہی جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہوتا تھا، ایک ہی آدمی کو یہ پیغام بھیجتے تھے، ہمارا یہ پیغام پہنچا دیجیے، صحیح۔ کہہ رہے ہیں کہ 1 درجن افراد کو ساتھ نہیں کیا ہے کہ ان کی خبروں سے تواتر اور یقین پیدا ہو جائے۔ یہ روایات اگرچہ خود بھی خبر واحد اور الگ الگ غیر یقینی ہی ہیں، لیکن اگر ان کے مجموعے کو اکٹھا کر لیا جائے تو اس سے واضح طور پر یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں ایسی روایات پر عمل جائز ہے، اور اسے تمام غیر علمی امور کی صف میں نہیں رکھا جا سکتا۔ یعنی خبر واحد کو آپ غیر علمی صفوں میں نہیں رکھ سکتے کہ جتنی خبریں واحد ہیں سب کو آپ غیر علمی صف میں رکھ دو۔ خبر واحد، اس سے علم حاصل نہیں ہوتا۔ دوسری لاؤ کہ خبر واحد کسی بھی نہیں رکھ دو، تیسری کہ خبر واحد یہ بھی نہیں دی، چوتھی یہ بھی خبر واحد میں ہی جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ خبر واحد میں بھی علم ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے۔ تو گویا روایات یعنی سنت کے اعتبار سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ خبر واحد حجت ہوتی ہے، اور ائمہ علیہ السلام یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک فرد کو اپنا پیغام دے کر بھیج دیتے تھے، اور سامنے والا کبھی نہیں سنا کہ ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے نہیں پڑھا، خود ہو سکتا ہے وہ بولے کہ ہم نے نہیں پڑھا، کہ کسی نے کہا ہو کہ وہ ایک آدمی خبر لے کے آیا ہے، اس پہ کیسے عمل کریں، ہم نے نہیں پڑھا کہ کسی کے سامنے، کہ کسی نے سامنے والے نے یہ کہا ہو کہ ایک آدمی خبر دے کے آیا ہے، کیسے عمل کریں اس کی خبر پر، کیا پتہ جھوٹ بول رہا ہو، کیا پتہ اس نے صحیح نہ سنا ہو، نہیں عمل کیا یا نہیں کیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم اس لیے عمل نہیں کر رہے کہ خبر واحد ہے۔ تو لہٰذا سنت معصوم علیہ السلام سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ خبر واحد حجت ہے۔ یہاں وہ روایات بیان نہیں کی جن سے آپ استدلال کر سکتے ہیں، مثلا جیسے سکھا تو سکھا کوئی بھی ہو، یہ خبر واحد میں بھی سکھا ہے تو آپ اس کی تصدیق کیجیے، اسے مان لیجیے، اور بہت سارے روایات مل جائیں گے۔ تیسرے سیرت عقلاء سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ خبر واحد کو غیر علمی صف میں نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ خبر واحد حجت ہو سکتی ہے، اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، اس پر اعتماد چراغ صاحب ہو سکتا ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ دنیا کا سارا کاروبار خبر واحد اور غیر یقینی اخبار ہی پر چل رہا ہے، آئیں گی، اور کسی میدان میں تواتر یا یقین کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے۔
اسی پہ عمل ہو رہا ہے. کوئی نہیں کہتا بھائی تواتر ہونا چاہیے، افراد زیادہ ہونے چاہیے، نہیں. جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہر سماج اور معاشرے میں چاہے وہ دینداروں کا ہو یا بے دینوں کا، ایک عاقلانہ سیرت ہے جس پر ہر صاحب عقل و خرد یا ہر صاحب عقل و ہوش عمل کر رہا ہے، اور کسی میدان حیات میں اس طریقہ کار کو غیر معتبر نہیں تصور کیا گیا ہے. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے یا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طریقہ کار کو شریعت اسلام میں اپنایا جا سکتا ہے یا نہیں، کہ کیا شریعت میں اسے اپنایا جا سکتا ہے یا نہیں. یہ سوال ہے. اس مسئلے کی دو صورتیں ہیں. اگر یہ طے ہو جائے کہ معصومین علیہ السلام نے کوئی اور طریقہ حیات ایجاد کر دیا ہے تو اس طریقے کا اختیار کرنا ضروری ہے. پھر تو ضروری ہے کہ اس طریقے کو اختیار کیا جائے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے، معصومین علیہ السلام نے، انبیاء نے جو ہے وہ ایجاد کیا ہے. تو اس طریقے کا اختیار کرنا پھر تو ضروری ہے کہ آپ ائمہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں. واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر وہ پیروی کرے. لیکن اگر ایسا نہ ہو، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اس طریقے کو بھی غیر شرعی قرار دے دیا جائے کہ صاحب ایک آدمی کی بات کو ہم نہیں مانتے تو غیر شرعی بات ہے. جب کوئی الگ سے راستہ آیا نہیں ہے ہمارے پاس، طریقہ آیا نہیں ہے، تو پھر ہم اسے چھوڑ دیں جو دنیا اختیار کیے ہوئے ہے. نہیں، ہم اسے مان سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں، اسے غیر شرعی قرار نہیں دے سکتے. ورنہ اس کا کھلا ہوا مفہوم یہ ہوگا کہ شریعت اسلام نے نہ کوئی طریقہ ایجاد کیا ہے اور نہ رائج الوقت طریقے کو قبول کیا ہے. اور اسلام شریعت ایسا نہیں ہے. بہت سارے قوانین ہیں جو اسلام سے پہلے چلتے تھے، رائج تھے سماج میں، معاشرے میں، اسلام نے آ کے اس پر ہی اپنی مہر لگا دی. ٹھیک ہے، یہ چلے گا. بہت سارے ایسے ہیں. تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا کہ شریعت نے، اسلام نے نہ کوئی طریقہ ایجاد کیا ہے اور نہ رائج الوقت طریقے کو قبول کیا ہے، اور اس طرح بندگان خدا کو ایک دائمی مصیبت میں مبتلا کر دیا. جبکہ اسلام مصیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا بلکہ مصیبت سے نکالنے کے لیے آیا ہے، جس کا خدائے ارحم الراحمین کے نظام میں کوئی امکان نہیں ہے. علاوہ اس کے کہ سارے سماج میں گمراہی کے پھیل جانے کے بعد ہادی الہی کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو اس غلطی سے آگاہ کرے. اور تاریخ میں کوئی ایسا اشارہ بھی نہیں ہے کہ معصومین علیہ السلام نے عادل افراد کی غیر یقینی روایات پر عمل کرنے سے روکا ہو. اور ایسا نہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل جائز ہے. اور خبر واحد جس طرح دنیا کے معاملات میں سند کی حیثیت رکھتی ہے، اسی طرح دینی اور مذہبی دنیا میں بھی حجیت کی حامل ہے، اور اسی کی بنیاد پر سارا نظام شریعت چل رہا ہے. بہت بڑی مقدار ہے جس میں خبر واحد پر عمل ہوتا ہے اسلام میں بھی، یعنی بڑی مقدار ہے. تو اگر اس کو نکال دیا جائے تو پھر وہ احکام، وہ معاملات ختم ہو جائیں گے، رک جائیں گے، رہ جائیں گے. نکتفی بہذا المقدار، باقی انشاءاللہ غداً سے جی. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.